شرابوں کے جاموں کو دکھانے والے، پانی پاس پڑا ہوگا، اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا گلاس پکڑنے کی طاقت نہ چھین لوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ عبدالغفور عباسی صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، جن سے شیخ عبدالرحمن نصرالدین حدیث کی اجازت لینے کے لیے آئے تھے، بڑے اللہ والے تھے، ساری زندگی مسجد کے حجرے میں کٹیا کے اندر گزار دی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وقال الله سبحانه وتعالى ومن عارض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، آج کا یہ پروگرام مدرسہ عمر بن خطاب جامع مسجد بلال محترم و مکرم بھائی منیر صاحب اور دیگر منتظمہ کمیٹی آج کی جلسہ کی انتظامی اعضاء اور آج کے اس بابرکت تکمیل بخاری شریف میں شامل ہونے کے لیے تشریف لانے والوں، بزرگوں، عزیز و دوستوں، معززین علاقہ، انتہائی پردہ دار مائیں بہنیں، بیٹیوں، آپ کے اس ادارہ کی سالانہ تقریب میں اس خوشی میں مجھے بھی حاضری کا موقع ملا۔ ہمارے بھائی فیاض صاحب ہیں حال مقیم مکہ، ان کا بھی کافی زور رہا، حضرت قاری صاحب سے بھی مسلسل رابطہ رہا، آج بھی مختلف جگہ سے ہوتے ہوئے جتنا اللہ کی مدد ساتھ رہی، ہمت رہی، تھوڑا تھوڑا ہر جگہ حاضری دے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تدبیر پر سارے ارادے کیے تھے، تقدیر کے فیصلے ان ارادوں کو پورا کرنے میں حائل ہو رہے ہیں۔ شاید انشاءاللہ کہنا بھول گیا یا یوں زبان سے نکلا کہ اللہ نے چاہا تو یوں کروں گا۔ شیڈول بڑا سخت ہے۔ اب تو میں نے یہ بچے سے کہا تھا کہ موبائل کے اوپر وہ لکھ کے سینڈ کر دے کہ 11 اپریل تک رابطہ نہ کریں پروگراموں میں، آپ کی مہربانی۔ پھر شرمندہ ہونا پڑتا ہے، حضرات فون کرتے ہیں، پھر شرمندگی ہوتی ہے جواب دیتے، پھر ہم کہہ دیتے ہیں اچھا دیکھ کے بتائیں گے، نہیں بتایا جاتا۔ تو تقریباً رمضان عید الفطر کے تیسرے چوتھے دن تک پروگرام مکمل ہوئے ہیں۔ کوئی 3-4 سال پہلے سانس کی تکلیف ہوئی، پھر دوبارہ موسم کچھ ایسا، اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے موسم بھی۔ تو بالکل جس طرح قربانی کے جانور کے ہاتھ پیر باندھ کے لٹاتے ہیں، میں نے بھی گلے کو اس طرح جکڑ رکھا ہے۔ وہ کہہ رہا کہ بس کر، میں نے کہا تھوڑی دیر اور بول لے، تیری مہربانی، حاضری لگ جائے۔ کیونکہ پھیپڑے ان کی پمپنگ ہوتی ہے تو سانس کا اثر اندر و باہر جاتا ہے، اور تقدیر کے فیصلوں نے ہواؤں کے ذریعے، ٹھنڈ کے ذریعے، خشک سردی کے ذریعے ان پھیپڑوں پہ حملہ کیا۔ اس کی چیز ہے، جہاں ڈیرے ڈال دے ہم کون پوچھ سکتے ہیں، مالک وہ ہے، ہماری ہے ہی نہیں نہ جان نہ مال۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اسے جب دے دی، دستخط کری دے، پر نوٹ ہو گیا، اسٹامپ پیپر ہو گیا، جب ہے اس کی تو حق شفا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملکیت اس کی ہے، مہلت ہم نے موت تک مانگی ہے کہ موت تک ہمیں دے دے۔ تو اس نے کہا موت تک لے لے، ہے میری ملکیت، لیکن اب اس میں کمی پیشی کوئی نہیں کرنی، توڑ پھوڑ نہیں اس میں کرنی، میری ملکیت ہے۔ مالک ہوتا ہے جب مرضی اپنی چیز کی واپسی کا تقاضا کر لے، تو جس کو اپنی چیز سونپی ہوتی ہے وہ تو امانت دار ہوتا ہے، اور جس کے پاس جو چیز رکھی جائے اور اس کے مالک ہونے میں کوئی شک بھی نہ ہو، تو اگر وہ اپنی چیز کا تقاضا کرنا چاہے، لینا چاہے تو لے لے، دینے میں کیا تردد ہے، دینے میں کیا پریشانی ہے۔
اللہ کا مال ہے، لے لو بھائی۔ ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے رہیں گے، توڑ پھوڑ کرتے رہیں گے، یہ نہ سمجھنا صحت دے دی، بٹن تیرے تھوڑے دبائیں، 5 بٹن تو تیرے ہم لازمی دبائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی بتی بجھاتے رہیں گے، کبھی جلاتے رہیں گے۔ بجھ جائے روشنی کی امید رکھنا، جب روشنی ہو جائے اس بات کا یقین رکھنا کسی وقت بلب فیوز ہو سکتا ہے۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، حالات کا آنا جانا، اولاد کا مل جانا، اولاد کا چلے جانا، مالوں میں نقصان ہو جانا، فائدہ ہو جانا، کھیتی باڑی میں نقل و حرکت ہو جانا، نفع کمی ہو جانی اللہ کی طرف سے۔ جب یہ حالات آویں کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوٹنا، ذاہبون، آنا لوٹنا، چلے گئے۔ آپ آئے ہیں رہنے کے لیے نہیں آئے، جانے کے لیے آئے۔ کتنی دیر یہاں بیٹھیں گے؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ، حضرت اقدس کی آمد تک، آپ کے ملفوظات سننے تک، دعائیں لینے تک۔ اس کے بعد کوئی آپ کو روکے گا بھی تب بھی آپ نہیں رکیں گے۔ مولانا فرمائیں گے کٹھے کھانا کھائیں گے، مال گودام سمیٹ دیں، ابھی کٹھے بیٹھ کے بات کریں گے، نہیں میں انشاءاللہ صبح آؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آئے لوٹنے کے لیے، تو دنیا کی زندگی میں بھی آئے ہیں، واپس جانے کے لیے، رہنے کے لیے آئے۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو شاید گھر والوں کو آپ کا کچھ خیال ہوا ہو، آپ کو کہا ہوگا چادر لے جاؤ، گرم ٹوپا لے جاؤ، موزے پہن لو، جرسی پہن لو۔ آپ نے کہا ہوگا نہیں ابھی تو آ جانا ہے، ابھی تو آ جانا ہے۔ بندے کی ضروریات جو دنیائی زندگی کی تھی، جتنا رہنا تھا اللہ نے اتنی پوری کر دی، اور کہا تھا بندے زیادہ بکھیڑے میں نہ پڑیو، ابھی تو آ جانا ہے۔ کھانا کھا جاؤ، آگے کھاؤں گا، پانی پی لو، جلدی جلدی میں نہیں اچھا لگے گا، چائے پی لو، سوپ بنا دو، نہیں جلدی نہیں، آگے تسلی سے کھاؤں گا۔ اے اللہ، بندے آئے گا تسلی سے، انعام دوں گا، اکرام دوں گا، چہرے کا دیدار دوں گا، اپنا پڑوس دوں گا، دائمی نعمتیں دوں گا، خراب نہ ہونے والا، میلا نہ ہونے والا لباس دوں گا، وہ غذا دوں گا جس میں کھاوے گا، ہر ذائقہ ہر رنگ مختلف ہوگا، باس نہیں آئے گی، خراب نہ ہوگا، فریج کی ضرورت نہیں پڑے گی، مشقت کرنی نہیں پڑے گی، کھیتی باڑی نہیں کرنی پڑے گی، توڑ پھوڑ نہیں کرنی پڑے گی، زیادتی نہیں کرنی پڑے گی، ہاتھوں سے محنت نہیں کرنی پڑے گی، پیروں سے چل کے جانا نہیں پڑے گا، زبان سے مانگنا بھی نہیں پڑے گا۔ آ جا، تھوڑی دیر کے لیے گیا ہے، بھیج وہاں رہا ہوں کہ جو لقمے پر محنت کرنی پڑے گی، لباس کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑے گی، سکون کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اے میرا بندہ، جب گھر سے بندہ جاتا ہے، بچے کو ماں سمجھاتی ہے دکانیں بہت ہیں، فلانی دکان سے سامان لیو، اس دکان سے سامان ملے گا لیکن پائیدار نہیں ہوگا۔ اے بندے، دنیا کی زندگی میں جائے گا، تجھے کامیابی کے سامان دینے والے دعوے دار سارے ملیں گے، اور جس سامان کے پیکٹ پر، جس کی پنی پر، جس کے لفافے پر، جس کی پیکنگ پہ مہر لگی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جتنے میں بھی ملے اسے لینے کی کریو، بھاؤ کا اتار چڑھاؤ نہ کریو، اس کے حصول کے لیے ٹکڑے کروانے پڑے کر لیو، جان دینی پڑے دے دیو، اولاد قربان کرنی پڑے کر لیو، دنیا کے مال کا سودا کرنا پڑے کر لیو، لیکن وہ پروڈکٹ، وہ مال نہ چھوڑنا جس پہ مہر مدینے والے کی لگی ہو۔ اتنی سی بات تھی۔ جس مال کے اوپر مہر نہیں لگی ہوئی اس کی کوئی پائیداری نہیں، اس کی توڑ پھوڑ کا، اس کے اچھے برے کا، اس کے خراب کا، اس کی کمی کا تو خود ذمہ دار ہوگا۔ جیسے آپ موبائل کے ذریعے سامان منگواتے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، وہ پہلے پیسے لیتا ہے بعد میں سامان کو دیتا ہے، پہ کھولیے، اب آپ کی ذمہ داری۔ اب روویں یا ہنسے، 4 بندوں نے سمجھایا تھا نا،
الم یاتکم نذیر، ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ اسے ہاتھ میں نہ لیو، جنجال پورا ہے۔ لیکن نہیں نہیں نہیں، ابا نے لی کیا ہو گیا، اماں نے لیے کیا ہو گیا؟ ماں تو اس کے حصول کے لیے ابا سے لڑتی تھی اور لڑتے لڑتے گلی میں آ جاتی تھی، مجھے نہیں پتا جہاں مرضی سے مکان بنا کے دے، مجھے نہیں پتا جہاں مرضی سے مجھے یہ کرسمس کے کپڑے لا کے دے، میری سہیلیاں، مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رشتہ داروں کے، اپنی میری دوست ہے اس کے گھر کیک لے کے جانا ہے، مجھے نہیں پتا۔ ارے عقل کے اندھو، کچھ تمیز کرو، دوستی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ کیا دوستی ختم نبوت کی پگڑی پر، صحابہ کی عزتوں پر حملے کروا دے؟ یہ دوستی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، جن کا تہوار ہے وہ تہوار کرے، تجھے مجھے چوڑا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم مسلمان ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ نے شانوں والی امتی، شانوں والے نبی کے صدقے سے بنائی ہے۔ کہاں روڑی گھوڑی کے اندر پھر رہا؟ تجھے اللہ نے سونا دین عطا فرمایا، ہم ڈربن میں تھے تو اس طرح کے لباس تھا، بہت سردی تھی پچھلے جولائی میں، 10 محرم ہمارا وہیں تھا ساؤتھ افریقہ میں۔ میں بیان سے فارغ ہوا، مجھے ایسے پسینہ آتا ہے، گرمی کی شدت، گھر میں کام کرنے والی عورت رشین تھی، مسلمان نہیں تھی، اسی لباس میں، اسی پھٹے پھٹے لباس میں آگے کھڑی ہو گئی، وہ کہنے لگی اس کو مجھے اپنے دین سمجھائے، پڑھائے مجھے اپنا دین۔ بڑی گہمہ گہمی ہو گئی کہ پورا خاندان مسلمان ہو رہا، اب مجھے ان کی زبان نہ آوے، تو ترجمے ہوتے رہے۔ تو میں نے کہا اس سے پوچھو تو صحیح، کون سی چیز نے اس کے کردار پر، اس کے دل پر رنگ چڑھا دیا؟ اس نے سب سے پہلے سب سے پہلے انگلی اس نے میرے لباس پہ اٹھائی کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ عجیب ہی ہے، اس کی کشش کھینچ رہی ہے، یہ کیا یہ پہن کے آیا ہے؟ گھٹنوں سے نیچے تک کرتا شلوار، پنڈلیوں تک، اور پگڑی، اور یوں آنکھ میں سرما، تسبیح، خوشبو، پگڑی کندھے پہ رومال، یہ کیا ہے؟ میں تو بڑے بڑے مالوں میں گئی، میں نے یہ لباس نہیں دیکھا، یہ لباس کس کا ہے؟ ان کا یہ لباس ان کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ۔ بس پھر وہ روئی اور روتی ہی چلی گئی، مسلمان ہوئی۔ میں نے کہا آر یو ہیپی، خوش ہے؟ میں نے کہا نو، میں خوش نہیں ہوں۔ میں کہا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی خوش نہیں؟ نہیں۔ میں کہا کیسے خوش ہوگی؟ کہنے لگی میرا سارا گھرانہ کافر ہے، اس کو بھی مسلمان کرو۔ میں نے کہا وہ مان جائیں گے؟ کہاں؟ میں کہنے لگا کل کریں گے۔ میں کہا یہ کل کس نے دیکھی؟ بلاؤ، 2 بج رہے ہیں، کھانا بعد میں کھائیں گے۔ سردی -8 ڈگری، جان نکلی جا رہی تھی۔ آیا اس کا پورا گھرانہ، اور رات کے اسی پہر میں سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اگلے دن کردار ایسا لے کے آئے، پگڑیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ، حجاب عورتوں پر، اور جوتے کا اوپر کا حصہ بھی برقعے میں ڈھکا ہوا، اور پگڑی باندھ کر کندھے پہ رومال۔ اور اس نے مجھ سے سوال کیا اپنی ساؤتھ افریقن زبان میں، اس نے کہا مولانا اسلام سمجھائیے کیسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کو انگلش میں بتا۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا کیسا، لیکن تمہارے لباس کو دیکھ کے پتا لگا اسلام ایسا ہوتا ہے میرا۔ پوری دنیا اس کردار پہ مر رہی، ہم اس کو بیچ رہے۔ ہمارے دلہے میاں یہ لباس پسند نہیں کرتے، ہمارے وزیر اعظم صاحب لباس پسند نہیں کرتے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب لباس پسند نہیں کرتے۔ سب کو بانس بننے کی عادت ہے، انسان بننے کی عادت ہے۔ کتنا پیارا لباس ہے، گول گلا، شلوار، کھلے بازو، چکور دامن، شلوار ٹف، کیا بات ہے میرے محترم دوستو بزرگو۔ دنیا کی زندگی گزر گئی، یہ بھائی یہ اپنی اس مشین کو لینے کے لیے گئے تو 10 بندوں سے پوچھا، انہوں نے اس کی کہا کہ یہ صحیح ہے، گڈ، اس کی میعاد ہے۔ یہ کمپنی کی لے لو، پنکھا لے لو، لائٹ لے لو، جوسر لے لو، چاپر لے لو، مشین لے لو، اوون لے لو، کمپنی کی پہچان مونوگرام۔ ایک یہ چیز بنی، ہاتھ کی گھڑی، موبائل،
اس کی میعاد اور اس کی بنانے والے نے اس کی گارنٹی کو ظاہر کیا. یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ رنگ رلیاں، یہ کھیتی، یہ باڑیاں، یہ پھول، یہ خوشبو، یہ انسان، یہ بھی تو کسی نے بنائے. بنانے والے نے کیا مہر لگائی؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکہ، دھوکہ، اللہ دھوکہ. مال والا کہہ رہے میں کامیاب، دکان والا کہہ رہے میں کامیاب، حکومت والا کہہ رہے میں کامیاب، عہدے سلطنت والا کہہ رہے میں کامیاب، مال و دولت والا، زمین رقبے والا کہہ رہے میں کامیاب، محکمے والا کہہ رہے میں کامیاب، ان پڑھ کہہ رہے میں کامیاب ہوں، پڑھا لکھا کہہ رہے میں کامیاب ہوں. قرآن پاک کھول کے دیکھو اللہ کس کو کامیاب کہہ رہے. فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. جب موت کا جھٹکا آئے گا، موت ہر ایک گھر کے اندر چوکڑی مار کے بیٹھ جائے گی. ابا کا نمبر ابا کو لے کے جائے گی، اماں کا نمبر ہے تو اماں کو لے کے جائے گی. رشتہ داروں کو نہیں چھوڑے گی، خاندان کو نہیں چھوڑے گی، کمزوروں کو نہیں چھوڑے گی، بڑے بڑے سورما کو نہیں چھوڑے گی. جب موت لے کے جائے گی اس میرے عزیزو پھر موت کے بعد قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. فیصلہ میرے عزیزو تیرا میرا اعمالوں کے اوپر ہوگا کہ بندہ دنیا کی زندگی کے اندر کیا لے کے آیا، دنیا کی زندگی کے اندر کما کیا لایا، کیا چھوڑ کے آیا، کیا پا کے لایا. اس وقت اعلان ہوگا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فرمایا او لوگو آج فلاں کا بیٹا جہنم کے عذابوں سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا، دنیا کی ناکامی اور آخرت کی ناکامیوں سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے کامیابی آج نہیں، کامیابی قیامت کے دن ملے گی جب جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا اور جنت الفردوس میں داخلہ ہو جائے گا. یہ کامیابی ہے. حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب میں ہم دونوں ٹیکسلا کے اندر مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاں گئے. حضرت مفتی صاحب بھی اس طرح کھڑے تھے، میں بھی کھڑا تھا. مفتی صاحب سلام لے کے آگے گئے، پھر میرا نمبر آ گیا. حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے خلیفہ عبدالغفور عباسی صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، جن سے شیخ عبدالرحمن نصرالدین حدیث کی اجازت لینے کے لیے آئے تھے، بڑے اللہ والے تھے. ساری زندگی مسجد کے حجرے میں کٹیا کے اندر گزار دی. ہم رات 1:30 2 بجے حضرت سے ملاقات کے لیے گئے. حضرت استنجا خانہ میں تھے، کچھ پیشاب کی تکلیف تھی، دیر سے آئے. حضرت سے مصافحہ ہوا، تعارف ہوا، یہ کون ہے، یہ کون ہے. اس کے بعد آپ نے عجوہ کھجوریں اپنے تکیے کے نیچے سے نکالی، سب کو ایک ایک دانہ دے دیا. کسی نے کہا یہ فلانا خطیب ہے، کس نے کہا یہ قادری نقشبندی سہروردی ہے، کس نے کہا چشتی ہے. ہر ایک نے اپنا آپ بتلایا. کسی نے کہا یہ کامیاب خطیب ہے، یہ کامیاب حدیث کا استاد ہے. حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے فرمانے لگے بھائیو ناراض نہ ہونا، میں بھی ناکام، یہ بھی ناکام ہے، عبدالحنان آپ بھی ناکام ہو، جتنے کھڑے ہو سارے کے سارے ناکام ہو. رب اکبر کی قسم ہے کامیابی تو اس وقت ملے گی جب مرتے وقت آپ کو مجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا. یہ کون سی کامیابی؟ آج مدرسے کی اختتامی تقریب کے اوپر بخاری شریف کی تکمیلی تقریب کے اوپر میں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا میرے دوستو، اس دنیا کی کامیابی کے بھروسے پہ نہ رہنا. جاؤ دادے کی قبر پہ جاؤ، دادے نے بھی اس کامیابی پہ بھروسہ کیا تھا، اور دادے نے بھی بھروسہ کیا تھا. ابا جان کے تو بارے نیارے تھے، بڑا بھائی تو مجھ سے مٹکا مٹکا کے کہا کرتا تھا، بلدے دے کے کہا کرتا تھا اسیے ہندے. رب اکبر کی قسم ہے ساری کامیابیوں پر موت کے ایک جھٹکے نے پانی پھیر دیا ہے. وہ پڑے اندر جا کے داخل ہونا قبرستان میں، میرے عزیزو پہلی قبر نظر آئے گی، دیکھ کے حیران ششد رہ جاؤ گے. یہ وہ آدمی ہے جس کی گاڑی گزرا کرتی تھی، آدھا گھنٹہ پہلے روڈ بلاک ہوا جایا کرتے تھے. یہ وہی قبرستان میں لیٹا ہوا ہے جس نے میرے بچے کی نوکری کی فائل کو یوں کر کے پھینک کے مار دیا تھا. پھر آئی
آج اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سارے ہاتھ کر چل 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 باہر چل، ویل کوئی نہیں، اس کا گاڑی ملنے نہ دیتا تھا، چوکیدار دروازے سے دھکے دیتا تھا، صاحب بچوں میں بیٹھا ہے، صاحب کو اسلام آباد سے فون آیا، صاحب جو ہے اس وقت میٹنگ کے اندر بیٹھا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، صاحب کی قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے، کہا صاحب بتا کیا مصروفیت چل رہی ہے، چگاڑے مار مار کے کہنے لگا 2 سال ہوئے اولاد قبر میں پھینک کے گئی، آج تک کوئی ملنے ہی نہیں آیا ہے، اور بڑا صاحب ان کے پروٹوکول کے کیا کہنے، اللہ اکبر، یہ سب اس وقت یاد آئے گا جب میرے عزیزو اللہ کی عدالت کے سامنے، اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت جو لوگوں کو دھکے دیا کرتے تھے، اللہ اکبر، ہاں تیری گل سن لئیے سنے بابا ٹھیک ہے چل باہر کٹو، ہاں ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کیا میرے بندوں کو دھوکہ دے، ہو جائے گا، ہوگا تو آج میں جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کروں گا، کیا میں نے تجھے عہدہ اس لیے دیا تھا میری مخلوق پر غضبناک ہو جائے، کیا میں نے عہدہ تجھے اس لیے دیا تھا میرے مخلوق کو ان کے ارمانوں کو پیر کے تلے دبا کے چلا جائے، اس لیے دے تو تجھے عہدے۔ یہ وہی جج صاحب لیٹا ہوا ہے جس کے پاس مظلوم بیٹے کا مظلوم باپ آیا تھا اور کہتا تھا میری داڑھی کی طرف دیکھو، میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرا بیٹا بے قصور ہے، اللہ اکبر، اس وقت تو تجھے فائلوں کے اندر گرما گرم چیک نظر آئے، اللہ فرمائے آج بتا کون سا چیک لے کے میرے دربار میں آئے گا۔ سیالکوٹ کے روشن ضمیروں ذرا نیوی تھا بیٹھنا، اور نیوی پا کے پنجابی میں کہتے ہیں ذرا گزرنا، خبردار آنکھ کی گھوری نہ دیکھنا، خبردار اپنے قد سے اونچا ہونے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ موت کا جھٹکا سارے قداوروں کو زمین پہ گرا کے رکھ دے گا۔ تیری حیثیت کیا، تیرا مقام کیا ہے؟ سیالکوٹ کے بازاروں میں بٹن کھول کھول کے پھرنے والا، سیالکوٹ کے بازار میں ترم خانیاں دکھانے والا، اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ الجڑا دکان خالی نہیں کرتا چوری سامنے لے جاؤ، یہ کون ہے؟ بڑے بڑوں کے پنچایت فیصلے کرنے والا، چپ کر کے بیٹھ جا بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کون ہے؟ اگر میں تیری اوقات ظاہر کر دوں، تیرا باطن تیرے ظاہر کے اوپر ڈال دوں، تیرے سے ہاتھ ملانے والا کوئی نہ ہو۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، اے میرا بندہ، میں نے تجھے اس پانی کے قطرے سے بنایا، اس تجھے میٹیریل سے بنایا، کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک، ہاتھ پہ لگے ہاتھ ناپاک ہے، بستر پہ لگے بستر ناپاک ہے، ناک پہ لگے ناک ناپاک ہے، برتن پہ لگے برتن ناپاک ہے، اگر وہ قطرہ تیرے پہ ظاہر کر دوں، قرآن کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، میرے گھر میں تو نہیں جا سکتا، عمرہ تو نہیں کر سکتا، مدینے کی سرزمین پہ تو نہیں آ سکتا، اگر میں بندے وہ قطرہ تیرے اوپر ظاہر کر دو تو میرے گھر میں نہیں جا سکتا، اے بندے روزہ تو نہیں رکھ سکتا، شرم کر، اپنی اوقات دیکھ اور اپنی ترم خانیاں دیکھ، اپنی اوقات دیکھ، اپنے غرانے دیکھ، اگر میں اپنی آئی کے اوپر آ گیا میں موت کو تیرے دروازے پہ بھیجوں گا، موت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ اکبر، میں اگر اشارہ کر دوں گا تیرے ایک دماغ کا پیچ ہل جائے گا، جو دنیا تجھے پروفیسر کا کرتی تھی آج تجھے دیکھ کے وہ دنیا پاگل پاگل کہنے لگ جائے گی۔ بس کر، شرابوں کے جاموں کو دکھانے والے، پانی پاس پڑا ہوگا، اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا گلاس پکڑنے کی طاقت نہ چھین لوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ یہ تیری للو، یہ تیری زبان ہے، اگر میں یوں کر کے اسے گھور کے دکھا دوں، بیوی پاس کھڑی ہے، بہن پاس کھڑی ہے، ساری اولاد پاس کھڑی ہے، تو اس زبان کے بول سے سمجھانا چاہے گا، سارے کہیں گے لکھ کے دے لکھ کے دے۔ یہ وہ خطیب پاکستان ہے جس کو شیریں زبان کا کرتے تھے، جس کو واضح خوش الحان کا کرتے تھے، جس کو شعلہ بیان کا کرتے تھے، قدرت کا امر زبان کے اوپر آیا، ایسا چھین لیا، پانی کی پیاس لگی ہے، سگوں کو سمجھا نہیں سکتا ہے۔ ڈرو، آج تیرے ہاتھ سے ہی سلامت کیے، کل میں استنجا کرنے کی طاقت چھین لوں، میں خدا ہوں، کر سکتا ہوں۔ 4 مرلے کا مکان ہے، 2 ایکڑ کی زمین ہے، 1 کروڑ کی گاڑی، تو خدا بن بیٹھا،
टक्कर तो देख किससे ले रहे? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशन वस्समाअ बिनाअ फअंज़ल मिनस समाइ माअन फअख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तालमून। किससे टक्कर ले रहा है? 4 मरले का मकान, कहता मेरी जल्दी बड़ी है, मेरे आगे चलेगी, मैं कौन हूं? अलम नजअलिल अर्दा मिहादन वल जिबाला औतादन व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा फबनैना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फाफा। मैं कौन हूं? अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सूतियत। मैं कौन हूं? फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि फ़अौहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। मैं कौन हूं? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल ग़फ़ूरुल्लज़ी ख़लक़स सबअ समावातिन तिबाक़ा। ओ बंदे, बगैर सुतून के तू 4 मरले के ऊपर लेंटर नहीं डाल सकता। ओ मेरे साथ टक्कर लेगा जिसने बगैर सुतून के 7 आसमानों को बुलंद करके रख दिया है। मैं तेरी सारी हरकतें देखता हूं। वादा किया था भेद जाहिर नहीं करूंगा, वादे पे पूरा हूं। तो नहीं भी कहा था शुक्र में कमी नहीं करूंगा, तो फिर गया। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला के वादे भूल गया। 4 साल बच्चा हॉलैंड चला जाए, यूनान चला जाए, अब्बा फोन करता है पुत्र 4 साल बदल गया। अल्लाह जल्ला शान भी कहता है मेरे बंदे 10 साल के अंदर ही बदल गया है। बस पैसे की चमक ने तुझे बाप बुला दिया, पैसे की चमक दमक ने, पैसे की रेल फैल ने तुझे बाप का प्यार भुला दिया, उंगली पकड़ के चलाना बुला दिया। ए मेरा बंदा, जितना भी तू पराया बन जाए, रहेगा मेरा बेटा, रहेगा तो मेरा नुतफा। ए मेरा बंदा, गिरी पर, खड़ी पर, पड़ी पर, जागती पर, सोती पर, मुर्दा पर, जिंदा पर, जहां तेरी पेशानी ठेकेगा ए बंदे रहेगा तो मेरा बंदा। आना है तो मेरे पास। मैंने तुझे कभी मना नहीं किया, जो तूने चाह मैंने खिलाया, जो तूने चाह मैंने पिलाया, जो तूने चाह मैंने पहनाया। बता कभी मेरी तरफ से ना हुई? तूने कहा खुश्क खानी मैंने खा ले, तूने कहा गिल्ली खानी मैंने खा ले, तूने कहा ड्राई फ्रूट खाने खा ले, तूने कहा तर फ्रूट खाने मैंने बंदे कभी ना की। जिस तरह का तूने मिजाज बना, जिस तरह का तेरा मिजाज बना, जिस तरह की तेरी चाहत हुई, वैसे ही मैंने तेरा मिजाज बना दिया है। कोई तेरा मेरा झगड़ा नहीं था, गाड़ी अच्छी चल रही थी, गाड़ी सीधी लाइन पे चल रही थी, अचानक तेरी ब्रेक लगी। मैंने यूं देखा तेरी ब्रेक लगी, ओहो पूरा वजूद मैंने तेरे हवाले कर दिया। सुनो, अल्लाह के साथ आपकी मेरी लड़ाई कब हुई, अल्लाह के साथ झगड़ा कब हुआ? पूरा वजूद अल्लाह ने मेरे हवाले कर दिया। जहां मर्जी ले जा, खून किसे दे दे, गुर्दा किसे दे दे, पित्ता किसे दे दे, दिल किसे दे दे, बंदे मैं तुझे मना नहीं करूंगा। झगड़ा कहां से हुआ? जब ये 3 उंगल की पेशानी अल्लाह के गैर के आगे झुका दी, समझो झगड़ा शुरू हो गया। बस 15वां पारा, तीसरा रुकू। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ए बंदे, मैंने कहा नहीं था 2 चीजों पे कंप्रोमाइज कोई नहीं होगा, 2 चीजों पे तेरी मेरी बैठक कोई नहीं होगी, कमिटमेंट कोई नहीं होगी, लेन देन कोई नहीं होगा। पहली चीज, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, जो मर्जी करना, खाना पीना तेरी जो मर्जी, लेकिन खबरदार इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। खबरदार खबरदार, जो मर्जी करना माफ कर दूंगा, शिर्क न करना माफ नहीं किया जाएगा।
ہر جرم پر سزا میں ترمیم، فیصلے میں ترمیم ہو جائے گی، سزا میں کمی ہو جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، خبردار ماں باپ کے سامنے آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھنا۔ کوئی ماں باپ شے ہے، تبھی تو اللہ وکالت کر رہے ہیں ان کی۔ ذرا اپنے مزاج میں نرمی 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 لا کے رکھنا۔ اللہ اکبر، تیرا رب بھی کریم ہے، اور جس نبی کو تمہارے میں مبعوث فرمایا وہ نبی بھی رحمت للعالمین ہے۔ دکھاؤ مجھے میرے عزیزو ایسے پیار کا انداز۔ ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابی گزرے اور انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی، جنگ کی تیزی تھی، دشمن سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اب جب یہ صحابی گزرے تو لوہے والا جوتا پہن رکھا تھا، ان کا جوتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آ گیا۔ اب لوہے کا جوتا ریشم جیسے نرم نازک پاؤں پہ آیا، جب جوتے نے دباؤ ڈالا تو آپ کی اوئی نکلی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ڈنڈا تھا، آپ نے یوں پکڑی اور وہ دوڑے جا رہے تھے، یوں پکڑی اور یوں کر کے اسے مار دی۔ لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی، وہ لکڑی تھی، کہاں تک لگتی؟ لوہے پہ لکڑی کا اثر کہاں تک ہوتا؟ پاؤں رکھ کے چلا گیا یار، دیکھ تو لیتا۔ اتنا کہنا تھا، صحابی وہیں کھڑے ہو گئے، چلتا کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے نبی کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، ڈر لگتا ہے اگلا پاؤں زمین پہ رکھوں کہ زمین مجھے اندر نہ نگل لے۔ کھڑے ہو گئے۔ حضور دیکھ رہے ہیں آپ کا سر مبارک نہیں۔ شرمندہ ہو کر وہ صحابی اپنے خیمے کی طرف چلے گئے، کہنے لگے ساری رات مجھے نیند نہ آئی، کہیں جبرائیل علیہ السلام میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ لے کے آ جائے، ساری رات نہیں سویا۔ بس میں مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے آگے رونے شروع کر دیا۔ میں نے کہا یا اللہ جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے پاؤں رکھ دیا، یا اللہ صبح کوئی شرمندگی کا اعلان نہ ہو جائے۔ کہنے لگے بس صبح کا انتظار کر رہا تھا، حضور کے پاؤں میں جا کے گر جاؤں گا، اللہ کے نبی سے جا کے معافی مانگوں گا۔ فجر کی اذان ہوئی، اذان دینے والے نے ساتھ اعلان کیا، وہ شخص کہاں ہے جس نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا؟ اللہ کا نبی اس کو بلا رہا ہے۔ صحابی کہتا میری چیخ نکل گئی، میں پریشان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کیوں بلا لیا؟ اب تو جبرائیل علیہ السلام آگے ہوں گے، رات میرے لیے کوئی قانون آ گیا ہوگا، میرے لیے کوئی سزا آ گئی ہوگی کہ میں دبے پاؤں ڈرتا ڈرتا حضور کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور میں چپکے سے کہا، میں نے کہا اللہ کے نبی انجانے میں ہوا، اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے، اگر کوئی اللہ کی طرف سے حکم آیا، میرے اندر طاقت کوئی نہیں، اللہ سے معافی دلوا دیجئے۔ کہنے لگے تو مزاج ہی بدلا تھا، وہاں تو رنگ کچھ اور تھا، وہاں تو کیفیت کچھ اور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے اے بھائی، کل میرے ہاتھ سے تجھے چھڑی لگ گئی تھی، میں نے اس لیے بلایا کہ اللہ کا نبی تیرے سے معافی مانگ رہا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کا دربار رسالت تھا اور میری چیخیں تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ فرمایا نہیں، میں نے تجھے چھڑی مار دی، انجانے میں ہوا، تو نے کون سا جان کے کیا تھا، میں اللہ کے نبی کو معاف کر دے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا، بس کریں۔ فرمایا جب تک معاف نہیں کرے گا میں تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا، کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ کہچنے میں آپ نے فرمایا اس طرح تو تیری جان نہیں چھوڑوں گا، اس طرح تو تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اے میرے صحابی میری 60 اونٹنیاں لے کے آ، 60 اونٹنیاں لے کے آ۔ اس نے مجھے معاف کر کے میرے پہ احسان کیا، محمد اسے اپنی 60 اونٹنیاں دے رہا ہے۔ اللہ یا تو بھائی بھائی دونوں بیٹھے ہو، پوری پنچایت صلح کراتی ہے، پوری پنچایت، ماں جائے کو پوری پنچایت صلح کراتی ہے، اٹھ کے کہہ دے ساری گلہ ٹھیک ہے جی، بس میرے پرانوں کو ہن میرے تو ذرا بچ کے روی، یہ صلح ہوئی۔ مچھوں کے بال دانتوں میں لے لے کے مروڑیاں دے کے کہنا ہاں ذرا ہن 5 سے دونوں بسم اللہ کرو جی، گلے ملے مٹھائیاں منگواؤ، مٹھائیاں
مٹھائیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہے ہوتے ہیں بس ذرا اور میرے تو بچ کے نہیں، اللہ اکبر، میں نے ذرا سامنے نظر نہ ہوئی، کوشش کری سیال کوٹ چھڑ کے چلا جا، بتا مکے میں کس کس نے مارا اور میرے نبی نے کس سے مکہ چھڑایا۔ فتح مکہ کا موقع آیا، سب کے ساتھ معافی کا اعلان ہوا، سب کو معافی مل گئی، سب کو معافی مل گئی، وحشی تک کو معافی مل گئی، ہر ایک کے لیے معافی کا اعلان۔ ایک چودھری مکے کا سردار آیا، یوں منہ پر گنڈا سا لپیٹے ہوئے، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، احبار بن اسود، آستین چڑھائی، ہاتھ رکھو، کیوں؟ معافی دو، کہہ رہے ہوئے بس مجھے بڑے بڑوں کو آج معاف کر دیا، بڑے بڑوں کے ظلم و ستم معاف کر دیے، مجھے بھی معافی دو۔ آپ نے فرمایا ہے کون؟ کہ پہچان کے معافی مانگی تو تعارف کرا کے مانگی تو کیا مانگی؟ جرم کیا تھا؟ کہ جرم بتا کے معافی مانگی تو کیا مانگی؟ بس معاف کر دو۔ صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ زیادہ نہیں بول رہا، نکالے تلوار۔ آپ نے فرمایا میرا اس کا معاملہ ہے، چلیے تو بتا کون سی جگہ میرے ساتھ ظلم کیا تھا؟ کہ یہ بھی کوئی نہیں بتانا۔ میرے ساتھ کیا تھا، میرے خاندان کے ساتھ کیا تھا، کہ یہ بھی کوئی نہیں بتانا۔ دریائے کرم جوش میں آیا، اللہ اکبر، فرمایا کیا یاد رکھے گا، میں نے تجھے بھی معاف فرما دیا۔ وہ کہنے گا لکھ کے دو۔ آپ نے فرمایا میرے سارے صحابہ کھڑے ہیں، لکھ کے دے دیتا ہوں، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، جو زبان سے نکل جائے، زبان کٹ تو سکتی ہے، سورج آسمان زمین پر آ سکتے ہیں، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ پھر کیا کریں؟ پھرو گے تو نہیں، چہرہ دیکھ کے وعدہ خلافی تو نہیں کرو گے، معافی واپس تو نہیں لوگے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہنا تھا یوں کر کے اس نے کپڑا ہٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو رو کے ہچکی بند گئی۔ صحابہ کہتے ہیں پریشانی میں غم میں نام بھی زبان پہ نہ آیا، پر یوں فرما رہے تھے یہ ابو بکر سونا آ گیا، عمر سونا، یا رسول اللہ ہے کون؟ فرمایا یہ احبار بن اسود میری بیٹی کا قاتل سامنے آ گیا ہے، اس نے مارا تھا میری بیٹی کو، یہ آ گیا، میری زینب کے پیٹ میں لات ماری، یہ کھڑا، اس کی سواری پہ نیزے کی نوک ماری، یہ کھڑا، اونٹنی بدکی تھی، میری زینب اوپر سے نیچے گری، میری بچی کا حمل ضائع ہو گیا، اسی بیماری میں زخم میں میری بچی دنیا سے چلی گئی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نکال لے تلواریں، جتنے آپ اشارے فرماؤ گے اتنے ٹکڑے کر دے۔ فرمایا نہیں، اسے بھی میں نے عمل دے دی، معافی کا اعلان کر دیا۔ احبار بس ایک کام کیا کر، کوشش کیا کر میرے سامنے نہ آ کے بیٹھا کر، جب تیرا سامنے تیرا چہرہ نظر آتا ہے تو مجھے اپنی بیٹی زینب کا جنازہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ وہی زینب ہے جس کا مدینہ شریف میں انتقال ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر حجرے کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا او دھیو اور آنڈیو، زینب کو غسل دے دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا غسل دے دینا، اسے کفن نہ دینا، مجھے بتانا اس کے لیے کفن کا جوڑا میں لے کے آؤں گا۔ بار بار دروازے پر آتے، بار بار دروازے پر آتے، ہاں جی غسل ہو گیا، غسل ہو گیا۔ جب 4-5 مرتبہ کے بعد ہے جی اللہ کے نبی غسل دے دیا گیا، آپ فوراً وہاں سے نکلے، اپنے حجرے مبارک میں تشریف لائے، کندھے پر جو آپ کے چادر مبارک تھی آپ نے کندھے سے اتار کر اس کا تہمت بنا لیا، جو تہمت مبارک تھی اسے لپیٹ کے لے آئے، فرمایا اس چادر میں میری بیٹی کو کفن دے دو۔ جب کفن دے دیا گیا، چادر میں لپیٹ دیا گیا، سید الاولین والآخرین تشریف لائے، بیٹی کو اپنی نبوت والی چادر میں لپٹا دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ جنت سے۔ فرمایا جنت ساری مل کے اس کپڑے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ بیٹی کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا ہے میری بیٹی، تیرا باپ تجھے صحیح کفن تو نہ دے سکا، یہ پیمد والی چادر کو تجھے کفن کے اندر دے رہے، دنیا پوچھے گی یہ برانڈیڈ ہے، بیٹی کہاں سے ہے؟ کہہ دینا یہ چادر ابھی ابھی باپ محمد رسول اللہ کے جسم سے لگ کے آئی ہے۔ آج تو دین میرے عزیزوں مثل برگر مثل پیزا آپ کو ملا، جتنا کھا لیا باقی ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا۔ دین تو آپ کو مجھے پیزے کی صورت میں ملا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں اس کا ٹیسٹ پسند نہیں آیا، فلیور پسند نہیں آیا، میں نہیں کھاتا۔
میرے محترم دوستوں بزرگوں، یقین جانو دین تو قربانیوں کا نام ہے، اور اسے قربانیاں دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ ہیں۔ کون سا ایسا دن تھا جس دن پاک نبی کے گھر کے اندر میرے عزیزو 2 سالن والا دسترخوان بچھاؤ۔ یہ آج میرے عزیزو جتنی بخاری شریف پڑھنے والیاں، یہ بخاری شریف پڑھنے والوں کی مائیں بیٹیاں بہنیں جتنی آج بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے گھر کی حالت پر میری بہنوں تمہیں ترس کیوں نہیں آتا ہے؟ تم کیوں جھوٹی بناوٹ پر یہ 500,000 روپے دے کے اپنی اصلیت کو چھپا رہی ہو؟ اللہ کی قسم اپنی اصلیت کی حفاظت کرو، نقل تو میرے عزیزو تھوڑی دیر بعد گھر جاؤ گی، بیسن کے اوپر کھڑی ہوگی، یہ نقل تمہاری پانی کے اندر بہ جائے گی، اصل تمہاری قبر کے اندر سا جائے گی۔ اپنے بالوں کا اصلی حالت پہ لے آؤ، اپنے چہروں کو اپنی اصلی حالت پہ لے آؤ۔ اللہ کی قسم یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اپنی اصلی حالت کو چھپا لیا۔ ٹھیک ہے میک اپ جائز ہے، لیکن اس میک اپ کے اندر میرے عزیزو حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا جائز کوئی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ عقل مند عورت کون ہے؟ سیال کوٹ والوں معاف کرنا، عقل مند عورت وہ ہے جس کو لاکھ روپیہ مہینہ دو، 50,000 خرچے 50 جمع کر لے۔ عقل مند عورت وہ ہے، حاجی صاحب یہ کپڑا کہاں سے لیا؟ اگر ناراض نہ ہو تھوڑی سی بات کر دوں، حاجی صاحب کپڑا میں نے نہیں پتا، تیری بھابی نو پتا ہے، جتی کتھوں لئی تیری بھابی نو پتا ہے، بھابی کتھے گئی انہوں ہی پتا ہے۔ رات کو کھانا کھا کے آپ یوں کر کے باہر چکر لگانے کے لیے گئے، ایسے کونے سے کھڑے ہو کے جھانک رہے ہیں، پاجی کی ہویا یار منڈا آدھے گھنٹے تک اتنے کھڑا ہے، پتہ نہیں کی گل ہے۔ اور چھپو کون ہے تو؟ تیرے نہیں پتا کنہ دا گھر ہے؟ مارا تیرے وہ تو تکے دیں۔ 4 بندے اور کٹھے ہو گئے، کیوں ہے جی؟ خیر ہو خیر، کوئی بغیرت تے کھڑا سی، بے شرم کر دے کے کھڑا سی، انہوں پتہ نہیں کڑیاں دا گھر ہے، تیاں پہنا دا گھر ہے۔ ایک بندہ گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو، غیرت یاد آ جاتی ہے جب یہ غیرت صبح 12 بجے سے لے کے 9 بجے تک سیال کوٹ کے بازاروں میں گھومتی ہے۔ حاجی صاحب اس وقت غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ تو بھی غیرت دکھانا کوئی۔ ناراض نہ ہونا میرے پیارو، مال جائے آ جاتا ہے، مال جائے آ جاتا ہے، غیرت ایک دفعہ نکل جائے یہ اس جنازے کی طرح جو کبھی واپس کوئی نہیں آتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے، داغ لگ جاتا ہے۔ کیا میرے تیرے میرے گھر میں موجود، لا کر تیرے میرے گھر میں موجود خاردار الیکٹرک تارے آپ کے میرے ارد موجود، سیکیورٹی آپ کے میرے گھر میں موجود، شکاری کتے آپ کے میرے گھر میں موجود، اتنی سیکیورٹی کے باوجود پھر بھی چوری ہو گئی۔ اتنی سیکیورٹی کے بعد پھر بھی چوری ہو گئی؟ نہیں کوئی نہیں ہوئی، کیمرے لگے ہوئے، مال بھی محفوظ رہا، سونا چاندی محفوظ رہے، مختلف زبانوں کی، مختلف رنگوں کی، مختلف کلر کی کرنسی بھی موجود ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اتنی سیکیورٹی کے باوجود غیرت کون چرا کے لے گیا؟ پردہ کون لے گیا؟ ماں باپ کا ادب کون لے گیا؟ بہن بھائیوں کا پیار کون لے گیا؟ دسترخوان سے حلال رزق کون لے گیا؟ زبان سے سچائی کون لے گیا؟ درد دل کون لے گیا؟ احساس کون چوری کر کے لے گیا؟ اللہ اکبر! چور کتنا سیانا تھا، جو مال میرے عزیزو یہاں رہنا تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور جس مال پہ قبر حشر میں کامیابی ہونی تھی چور وہ مال چوری کر کے لے گیا۔ قبر میں جائیں گے پوچھا جائے گا حیا کے لاکٹ لے کے آیا کہ نہیں، غیرت والی پگڑی لے کے آیا کہ نہیں،
میری بیوی سے میری بہن سے پوچھا جائے گا، میری بیوی سے پوچھا جائے گا بتا غیرت والا جھومر ہے کہ نہیں؟ دین تو اتنا پاکیزہ تھا. سنو 18واں پارہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. مدرسہ عمر بن خطاب کی سالانہ تقریب میں آنے والوں، اب یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ گھر ہی جاؤ گے نا، کسی غیر کے گھر تو نہیں جاؤ گے. اپنا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کا دروازہ تو نہیں کھٹکھٹاؤ گے. گھر میں کون ہے؟ بیوی ہوگی، بھابھی ہوگی، بہو ہوگی، بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی. داڑھی والا بزرگا، چٹی داڑھی، کوئی تیری داڑھی میں کالا بال نہ ہو. فرمایا خبردار گھر کے مین دروازے پہ رک جانا، دستک دینا، گھنٹی بجانا، اپنا تعارف کرانا، اپنی آواز کی پہچان کروانا اور زور سے کہنا عبد الحنان، تاکہ اندر والوں کو پتہ لگ جائے. اللہ اکبر. غیرت کے تقاضے پورے کرو، گلا چھپا لو، سر چھپا لو، کیونکہ دروازے کی چوکھٹ سے اب غیرت والا باپ گھر کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، بھانجا بھی ہے، ماما بھی ہے، تائے بھی ہے، لیکن جنت کی حوروں کی سردارن اندر بیٹھی ہیں. آواز دے دے تاکہ اپنی غیرت کو چھپا لیں. کہیں تیری غیرت والی نگاہ ان کے حیا والے حصے پہ نہ پڑ گئی. اگر بھائی اور باپ کی نگاہ بہنوں بیٹیوں کے غیرت والے حصے پہ پڑ گئی، پر دسترخوان تو سجا رہے گا لیکن غیرت کا جنازہ نکل جائے. تیری ہوزری تجھے مبارک ہو، سیال کوٹ کے ٹروزر تجھے مبارک ہو. شاید کوئی ڈیزائننگ کرنے والا ایسا بیٹھا ہو، مولانا آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے، آپ ایسا تنگ لباس پہن کے بہن کے آگے جا کے کھڑے ہو جاؤ. گرمی مجھے بھی لگتی ہے، گرمی منیر کو بھی لگتی ہے، انہیں بھی لگتی ہے، لیکن اسلام غیرت والا پردے کا درس دیتا ہے. خدا پاک کی قسم آج تو کوئی مولوی چڈا پہن کے اپنی بہن کے آگے نہیں گیا. اگر مولوی نہیں گیا، ان کے پاس وسائل کوئی نہیں، ان کے پاس گاڑیاں کوئی نہیں، ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں، ان کے پاس اثر و رسوخ تعلق، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے. بتاؤ تم نے دی کیا کہ غیرت کا جنازہ کیوں نہیں کرا؟ اتنا چڈا پہن رکھا ہے، چار کواری بہنیں حیا والے اعضا ابر کے نظر آ رہے ہیں. صوفے پہ ٹانگے، پانی پیا. وہ کہے گی تو دلہ ہے، تو مجھے رابعہ بنانے آیا تھا یا بغیرت بنانے آیا تھا؟ بھائی میرے سامنے کپڑے پورے پہنا کر، اگر تو نے کپڑے اتارنے میں جلدی کر دی تو میں بھی دوپٹہ اتارنے میں دیر نہیں کروں گی. اور گھر دے اندر بکواس ہاتھ ہوندیاں نے، ماں کہدی تی دوپٹہ لے لے، انہوں تے کہ کپڑے پورے پاوے. اعلان ہوا مسجد نبوی میں عقل مند عورت کون ہے؟ حضرات صحابہ اکرام نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن کسی رائے پر اللہ کے نبی کا اتفاق نہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کے گھر چلے گئے. فاطمہ آج تیرے ابا کے پر سوال نے پریشان کر دیا. کیا ہوا؟ پوچھ رہے عقل مند عورت کون ہے؟ فاطمہ مسکرا کے کہنے لگی علی بھی کوئی پریشانی کی بات ہے، جا میرے سے جواب لے جا. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب لے کے چلے گئے. مجمع میں جا کے فرمایا یا رسول اللہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے پوچھے نا. آپ نے فرمایا عقل مند عورت کون ہے؟ حضرت علی کہنے لگے میں بتاتا ہوں، عقل مند عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی کسی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا اور ساری زندگی میں اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا ہو. صحابہ اکرام کہنے لگے واہ والی آج تو نے کمال کر دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، نگاہیں نیچی تھی، سر مبارک آپ کا نیچے تھا اور آپ زارو قطار ہو رہے تھے. حضرت علی کہنے لگے ماں باپ قربان ہیں، یا رسول اللہ بتاؤ کس چیز نے آپ کو غمزدہ آپ دیدہ کر دیا؟ فرمایا علی بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتا یہ جواب کس سے پوچھ کے آیا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے اپنی بیوی حسن حسین کی اماں فاطمہ سے پوچھ کے آیا.
حضور کے چہرے پہ روتے روتے مسکراہٹ آئی، اور میں علی مجھے پتا تھا یہ جواب فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ پچھلے سال میں ملک شام گیا، سیدہ زینب کی قبر پر میں حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری ساتھ تھے۔ حضرت میرا ہاتھ پکڑ کے 2-3 بندے کھینچے، عبدالحنان یہ یہاں جا کے حاضری دو، کربلا کی شہزادی ہے جس نے اپنے بھائیوں کو نیزے کی اینی پہ دیکھ کر اپنے بھائیوں کا سہرا پڑا تھا، جاؤ حاضری دو۔ میں نے کہا شاہ میرے پیرو اگر آپ کا حکم ہے تو چلا جاتا ہوں، اگر آپ کی رائے تو نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگے وجہ تو بتا۔ میں نے کہا وہ پردے دار عورت سو رہی ہے جس کے پردے کی حفاظت کے لیے اس کے بھائی نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا ہے، میں نہیں جاتا وہاں پر۔ اس سال میرے عزیزو اللہ سال میں 2-3 مرتبہ لے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس مرتبہ میرے بچے مجھے زبردستی جنت البقیع میں لے گئے، ورنہ میں تو نہیں جاتا، دور سے سلام پڑھ لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں پتہ ہے وہ عورت وہ سو رہی ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے، یہ وہ عورت ہے جس کے دروازے کے بعد جبرائیل بھی کھڑے ہو کے اجازت لیا کرتا تھا۔ تم نے تو میرے کو ڈرامہ بنا لیا۔ چلو امام مالک کے پاس چلے، پوچھے مدینے کی حاضری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا جوتے اتار کے جانا اور قدم بھی آہستہ رکھنا کہ قدموں کی ٹاپ کی آواز آمنہ کے لال کے کان میں پڑ گئی، تیرے قدموں کی وجہ سے مدینے کی مٹی کی توہین نہ ہو جائے۔ کتابیں خریدو مارکیٹ سے، مدینے کی حاضری۔ فرمایا خبردار تھوک آوے بلغم آوے شال کوٹ میں جا مرضی پھینک دے، لیکن مدینے میں نہ پھینکنا، نکل جانا، کیا پتا آمنہ کے لال کے قدموں کی کہاں کہاں بھارے لگی ہو۔ کھانسی آوے برداشت کر لینا، زور سے نہ کھانسنا، یہ ادب کی جائے، بے ادبی کوئی نہیں۔ یا تو فرشتہ بھی روزہ انور سے پرے ہٹ کے کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارے پروں کی آواز آمنہ کے لال کے روزے میں نہ چلی جائے۔ ادب لو ہر معاملے کے اندر، جس کا ادب کوئی نہیں اس کا دین کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیوں بس آخری میں آپ سے عرض کروں گا کیونکہ تکلیف سی رہتی ہے، بازار کو وقت دیا، دکان کو وقت دیا، کاروبار کو وقت دیا، کاروبار بازار قیمتی بنا لیے، لیکن نسل کو آپ نے کوئی وقت نہیں دیا۔ میرے پیٹی بھائی بیٹھے ہیں، آپ مجھے کوئی عقل والی بات بتلاویں تاکہ میں کل میں نے ایبٹ آباد جانا ہے، پھر مانسیرے، پھر ایک اور جگہ، تاکہ جا کے میں وہاں کوئی بات کر سکوں، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ صبح 8 بجے گھر سے نکلے، رات 8 بجے گھر میں گئے، کی پکیا ہے جڑا تسی بھیجیا ہوئی پکیا کہتے کڑا پہرن تو گوشت پکنا سی، وہی پکیا روٹی کھا لو، تو کھا لے، میں کھا لواں گا۔ چابی پھینکی، جوتے اتارے، ٹراؤزر پہنا، وہ چلے گئے۔ 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گیا، کتھے ہو آ جاؤ، تو سو جا، موبائل دی بیل کھول کے رکھی، آما کٹی بجاواں گا، فون کروں گا دروازہ کھول دمی۔ 4 بجے تک باہر رہے، پھر کہتے ہو لا سمجھ نہیں آئی کس پہ چلی گئی، پھر کہتے ہو بیوی کے نمبر پر غیروں کے فون آتے ہیں۔ آؤ میرے یارو، میں تمہیں گھر بچانے کا طریقہ بتلا دوں، مرضی تمہاری، تم اپنی مرضی کرنا، لیکن اگر تم اس پر عمل کرنے والے بن گئے، فقیر کو جہاں بھی ہوئے دعائیں دو گے، 7 بجے اپنی ڈیوٹیوں سے فارغ ہو جاؤ اور اپنے کاروباری لین دین والے موبائل نمبر بند کر دو۔ دوستوں سے کہو معذرت، میرے سے بڑا بھی کوئی بے وقوف ہوگا
20 لاکھ تو باپ نے ولیمے پہ خرچ کیا، 2 لاکھ کا میں نے شادی والا جوڑا بنایا، پھر اللہ اکبر 20 لاکھ روپے کا جہیز اس کے باپ نے دیا، 1 کروڑ روپے کی شادی ہوئی۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، 1 کروڑ روپیہ میں اپنی زندگی کی خوشیوں میں، اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ لگایا، لیکن پھر بھی بد نصیب میں خوشیاں حاصل نہیں کر سکا۔ 7 بجے دروازے بند، دوستو کل ملیں گے، مجھے پریشان نہ کرنا، میں نے کاروبار کا یار کا حق یار کو دیا، اب میرے بیوی بچوں کا حق ہے۔ جب آپ گھر میں بیٹھ کے اخبار کا ورق کیوں رکھیں گے تو بچہ آپ کے ہاتھ سے اخبار چھین کے اخبار پڑھتا ہے، بابو ان ہاتھوں میں قرآن پکڑ، تو بچہ تیرے ہاتھ سے چھین کر قرآن بھی پڑھنے لگ جائے گا۔ اگر میرے بابو آپ سگریٹ پی کے بچے پہ منہ پہ پھونک ماریں گے، بچہ سگریٹ تو نہیں باپ کی حرکت کو دیکھ کے پینسل منہ میں لینے لگ جائے گا۔ اگر اسی باپ کے ہاتھ میں تسبیح آئی تو بچہ بھی تسبیح پڑھنے کا عادی بن جائے گا۔ 3 گھنٹے اپنے بچوں کے پاس بیٹھے، پھر اپنی آنکھوں کی اداؤں کی لوریاں پیار کی لوریوں سے انہیں سنائیں۔ آج بیٹے کو سلاتے وقت اس کے سر میں ہاتھ پیر، کل بڑھاپے میں یہ بچہ تیرے پیروں کی تلیوں پہ تیل کی مالش کرے گا، قصور دے رہا ہے۔ 4 دفعہ بیٹی کے کمرے میں جا، بیٹی کیا کر رہی ہے؟ صبح نماز پڑھ کے انشاءاللہ پڑھیں گے، تیرا باپ بہترین ناشتہ لے کے آئے گا، برام کر۔ بیٹی اللہ نے تیری غیرت پر مجھے پہرے دار بنایا، جب تک تو نہیں سوئے گی تیرا باپ نہیں سوئے گا، راتوں کو اٹھ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پھونک مار، پھر اللہ تجھے تہجد کا ویلا دے۔ میرے بابو تم کھیت کھلیان والے لوگ ہو، آبادی اور چکوک والے لوگ ہو، گندم کی کماد کی ساری فصلیں یہاں تیار ہوتی ہیں، جب فصل خشک ہونے لگ جائے تو پانی کی ضرورت ہے، جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی لگاتے ہو۔ ایک فصل ہے ایک نسل ہے، فصل کے لیے بھی پانی ہے نسل کے لیے بھی پانی ہے، فصل خراب ہو جائے پانی لگاؤ فصل اچھی ہو جاتی ہے، نسل خراب ہو جائے راتوں کو ٹوٹ کے اللہ کو رو کے دکھاؤ نسل اچھی ہو جاتی ہے، فصل کو پانی لگے فصل کا حال اچھا ہوتا ہے، اور ماں باپ رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے رونے لگ جائیں، اللہ ان کے آنسوں کی برکت سے نسلوں کے کرداروں کے اللہ بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ راتوں کو رونا، یہ کون سی آ رہی ہے؟ عشاء کی نماز 7 بجے اور فجر کی نماز 6:15 بجے، 12.25 گھنٹے میں اپنے یار سے رابطہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام حسن بصری، ایک کا نام مالک بن دینار رحمہ اللہ، ایک کا نام شفیق بلخی رحمہ اللہ تھا۔ یہ تینوں بیٹھے ہوئے، چیپٹر کھل گئے، کتابیں کھل گئی، توبہ کے چیپٹر پہ توبہ کے موضوع پہ بحث شروع ہو گئی کہ اللہ بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی حضرت حسن بصری کہنے لگے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اللہ اکبر، جو بندہ اللہ کو رو کے دکھاتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، جب انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے معافی مانگتے مانگتے سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، جب بندہ سچی توبہ کرے گا تو سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ میرے عزیزوں، جب چھوٹی کابینہ میں جب چھوٹے آفس میں بات نہ بنتی ہو تو حضرات مفتیان اکرام کو پتہ ہے، جب علماء اکرام میں کسی مسئلے میں بحث ہو جائے تو کہتے ہیں ابھی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، ابھی پوچھتے ہیں دارالعلوم سے، ابھی پوچھتے ہیں خانپور سے، ابھی پوچھتے ہیں پنڈی گجرانوالہ لاہور سے، تو بڑے کو کال ملاتے ہیں۔ جب تینوں اللہ کے ولیوں میں بحث ہو رہی تھی کہ اللہ بندے کی توبہ قبول کیسے کرتا ہے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کر کے جھانکنا شروع کر دیا حرم میں، کیا کر رہے ہو؟ کہ اس کو تلاش کر رہا ہوں جس کا اللہ سے رابطہ ہو رہا ہے، تلاش کر۔ کوئی نظر نہیں آیا؟ چادر منہ کے اوپر ڈلی ہوئی، حرم کے کونے میں ایک ولیہ بیٹھی ہوئی، ٹیلی فون ایکسچینج میں بوتھ سینٹر میں دیکھ کر حسن بصری کہنے لگے وہ بیٹھی ہوئی ہے جس کا اللہ سے رابطہ اس وقت ہے۔ کہ لے پکا؟ کہاں؟
پوچھ رابعہ رابعہ حسن کیا ہے؟ جب میں اپنے یار سے رابطہ کرتی ہوں تو میرے رابطے میں خلل پیدا کرتا ہے، اپنا کام کر۔ رابعہ آج تیرے یار سے ہمیں کام پڑ گیا۔ کیا کام؟ پہلے یہ بتا وہ رابطے میں ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی جو رابطہ چھوڑ دے وہ یار ہی نہیں ہوتا ہے، ہر وقت رابطہ 24 گھنٹے۔ ہمارا بھی ہے رابطہ، 77 مرتبہ اللہ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ واللہ 5 منٹ ہے یہ ختم ہو گیا ٹائم۔ 77 مرتبہ، یہ میرا تیسرا بیان ہے، وہ میں بیمار ہوں اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ یہ مجھے اس طرح صحت ملے گی، میں نہیں پرواہ۔ ڈاکٹر کہتے ہیں 8 دن گلا بند، میں کہا نہیں، گلا تو اس دن بند ہوگا جب کہیں گے السلام علیکم چلیں، اب نہیں بند ہوتا انشاءاللہ۔ کاوے کاڑے کوئی کسر میں بھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو بھی دوڑ، میں بھی تیرے ساتھ دوڑتا ہوں۔ بیان میں یہ کہتا ہوں، پرسوں ترسوں ایک جگہ بیان تھا، میں نے کہا بس میں 20 منٹ زیادہ بولوں گا، میرے اندر ہمت نہیں۔ تو خادم کہنے لگے ماشاءاللہ 20 منٹ 2 گھنٹے 40 منٹ کے ہوتے ہیں، 20 منٹ آپ کے 2 گھنٹے 40 منٹ بیان ہو، اور تقریب میں یہ کیفیت ہوتی ہے میں اللہ سے مانگ کے میں خطیب کوئی نہیں، میں تو فقیر سا آدمی ہوں، جہاں بٹھا دیا بیٹھ کے۔ رابعہ رابطہ ہے، بس گنتی کے 5 منٹ لے لو، 5 منٹ۔ 77 اللہ نے آج کالنے کی، 17 فجر میں، 15 ظہر میں، 15 عصر میں، 15 مغرب میں، 15 عشاء میں 77 مرتبہ فون کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کال اٹھاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، فون سنو، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ 17 فون کیے، کبھی یوں نہیں ہوا کہ سسٹم اس نمبر کی شناخت نہیں کر رہا، کبھی یوں نہیں ہوا کہ اس کال کے لیے آپ کا بیلنس ختم ہو گیا، کبھی یوں نہیں کہا کہ سگنل نہیں آ رہے۔ 17 فون اللہ نے کیے، اٹھ جا، الصلاۃ خیر من النوم، میری کال سن، ایمرجنسی کال ہے۔ ساری رات تو پریشان تھا دوستوں میں، فون کر کے کہہ رہا تھا یار سویرے کمپنیاں لے آن کے 20 لاکھ روپے دینا ہے، اٹھ جا، میں نے سنا تھا، آ جا فجر کے سجدوں میں آ جا، میرا بینک کھل گیا میں تجھے دے دیتا ہوں، اٹھ اٹھ اٹھ۔ 17 کالے فجر میں، 15 کالے ظہر میں، 15 کالے عصر میں، 15 مغرب میں، 15 عشاء میں۔ مجھے ایسا کوئی محبوب دکھاؤ، ایسا کوئی یار دکھاؤ جو روزانہ اپنے بندے سے ملاقات کے لیے، اپنے یار سے ملاقات کے لیے 77 مرتبہ فون کر رہا ہے۔ 10 فون میرے لاڈلو کرو، 10 فون میرے پیارو، یہ امت کی ملائی ہے۔ میرا دل تھا، میں نے مغرب کا بیان، عصر کا بیان میں نے ان کے حق میں کیا، اور آج کل میرا موضوع بھی یہی چل رہا ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ کبھی مجھے بلانا سیالکوٹ میں، ان کے حقوق بیان کروں گا علماء اکرام کے، کب تک انہیں تم مجبوری کیا کہ بہت الحمدللہ اپنی طرف سے مطمئن ہیں، آپ کے حق ادا کرنے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، لیکن آپ نے بھی ان کے حق کو تلف کرنے میں کوئی کسر نہیں کی۔ بس یہ شعر سناؤں تمہیں سمجھ آ جائے۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بس بھائی ان کی وکالت کافی ہے، تم نے بہت مایوس کیا، اہل خیر بہت مایوس کیا، چلو کوئی بات، ان اجری الا علی اللہ۔ رابعہ جی رابطہ ہے، ایک مسئلہ درپیش ہو گیا، کیا کہ وہ توبہ بندے کی کیسے قبول کرتا ہے، اپنے بندے کو قریب کیسے کرتا ہے۔ کہنے لگی حسن بصری بہت بڑا محدث ہے، تجھے نہیں پتا؟ کہنے لگا ہاں پتہ ہے آنسو نکل جائیں، ہاں پتہ ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہاں پتہ ہے سچی توبہ کرے، لیکن اونٹ کی کروٹ بیٹھ نہیں رہا، معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ اگر یار رابطے میں تو اس سے پوچھ کے بتا دے۔ کہنے لگی اچھا، منہ پہ کپڑا لیا اور آسمان کی طرف دھیان کیا، اپنے ہونٹوں کو ہلایا، مسکرائیں لگ گئی۔
حسن بصری تو بھی اللہ سے اس کے بندوں کو کتنا دور کر بیٹھا ہے۔ حسن بصری جو روئے گا نہیں کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ حسن بصری آدمی کے جسم پہ بال ہی نہیں ہوں گے، رونگٹے کہاں سے کھڑے ہو جائیں گے؟ حسن بصری تو نے اندر جھانک کے دیکھا، جھوٹی توبہ کی کہ سچی توبہ کی؟ حسن بصری بھی وجد میں آ گئے، رو کے کہنے لگے رابعہ بجھارتا نہ بجھوا، پہل یہ نہ بجھوا، بتا تیرا یار کیا کہتا ہے کہ عبد الحنان تک پیغام پہنچا دو، سیالکوٹ عمر بن الخطاب مدرسے میں جا کے کہہ دینا کس نے آنسو دیکھے، کس نے دیکھی سچی کی یا پکی کی، کس نے دیکھا رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ جاؤ میرے بندوں کو جا کے کہہ دو جب میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو کر میری رحمت والی چادر کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو آ جاؤ، رحمت والی چھتری کے نیچے آ جاؤ، موقع اچھا ہے، آج پردے میں منوا لو، کل وہ پردے کھول کر جب ظاہر کرے گا منہ دکھانے کے قابل ہی رہیں گے۔ آج چھپ چھپ کے رو لو، کل میدان محشر میں سب کے سامنے روئیں گے، ہماری آنسوں کی قدر نہیں ہوگی۔ آج راتوں کے اندھیرے میں بتیاں بجھا کے مصلے پہ بیٹھ کے رو کے دکھا دو، خدا پاک کی قسم اس کی رحمت آنسوں کو لینے کے لیے زمین پہ آ جائے گی، اور کل اس کے سامنے روئیں گے، آنکھوں سے پانی نکلنے کے بعد خون نکلنے لگ جائے گا، اللہ کی قسم اسے ہمارے آنسوں پہ ترس نہیں آئے گا۔ آج میرے عزیزوں ایک مرتبہ کو اللہ وہ 70 مرتبہ کہتا ہے جی میرا بندہ، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے قیامت کے دن 1800 سال تک کہیں گے اللہ یا ربنا یا ربنا، 1800 سال کے بعد وہ جلال میں کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار فرشتے اس کا منہ بند کر دو۔ آج اللہ اللہ کہنا اس کے منہ سے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ دنیا کے بڑے یار تمہارے ساتھ ہیں، میرے کہنے پہ 2 یاروں سے یاری لگا لو، ایک نماز کے سجدوں سے، ایک قرآن کی تلاوت سے۔ دنیا کے یار تمہیں قبر تک چھوڑ کے جائیں گے، اگر یہ نماز کا سجدہ اور قرآن کی تلاوت تمہارے سچے دوست بن گئے، اللہ کی قسم یہ ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی چوکھٹ پار کرا کے آئیں گے۔ 5 نمازوں کے علاوہ تھوڑی دیر، بے شک 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ سے شروع کرو، تنہائی ہو جائے، سونے والے سو جائیں، خاموش تھوڑی دیر کے لیے مصلی بچھا کر اس کے آگے مصلی پر اللہ کے آگے تھوڑی دیر سر جھکا کے بیٹھ جایا کرو۔ سنا کے جتا کے بتایا تو کیا بتایا، اللہ اکبر۔ بچہ روٹ ہو کے کونے میں بیٹھا ہو، ماں کہتی ہے تجھے کچھ چاہیے، ہاں یہ جھوٹ موٹ کی یوں ہی کر رہا ہے، تجھے کچھ چاہیے۔ جب بندہ بھی سر جھکا کے بیٹھتا ہے اللہ فرماتے اسے کچھ چاہیے، اسے کچھ چاہیے، اور مجھے پتا ہے کیا چاہیے، تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، توبہ کے کلمات پڑھتے ہوئے اچھے اچھے حالوں میں رخصت ہوں، تاکہ قیامت کے اچھے حالوں میں ہم سب کی اللہ کے آگے اکٹھے خوشی والی کامیابی والی ملاقات ہو سکے۔ اللہ نماز قرآن کی توفیق عطا فرمائے، اداروں کو اللہ آباد فرمائے، سرپرستی فرمائے، ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرماوے۔ توبہ کے کلمات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، رسومات سے، بدعات سے، سود سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، وعدہ خلافی سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، رشتے ناتے توڑنے سے، حرام کاموں سے، یا اللہ سارے گناہوں سے 3 مرتبہ کہیے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اس توبہ پر استقامت عطا فرما، نماز قرآن والی زندگی اور خاتمہ ایمان پر فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔